سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے قرب اور قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے بندہ اعمال کرتا ہے، سب سے اونچی چیز اللہ کا قرب ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کے عرش کے قریب کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، یا اللہ کے مقربین فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب سے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح نبی ہیں۔ اب جتنی زیادہ آپ قربانی کریں گے اتنا زیادہ آپ کو قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اس نے کہا مجھے خدا مانو، اس نے نہیں مانا، گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ اس نے چمڑا اس کا اتروا دیا، اوپر مرچیں ڈال دی، اور اس مشکل مصیبت نے اس میں دعا مانگی۔ قرآن سورۃ تحریم میں ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب اپنے قرب میں مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ اور تو وہ گھر چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے دعا کی، قرآن سورۃ تحریم میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے قرب میں گھر عطا فرما۔ اب ایک عورت اتنا قریب تو نہیں جا سکتی اللہ کے قرب میں، کیونکہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، پھر انبیاء کرام ہوں گے، پھر اس کے بعد دائیں طرف والے، پھر مقام اعراف والے، کیٹیگری ہوگی وہاں۔ اب وہ کہہ رہی اللہ کے قرب میں جگہ عطا فرما، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، تو اپنے قرب میں اللہ کیسے جگہ عطا فرمائے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کے قرب میں جگہ عطا فرما دی، کیونکہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب خود تو وہ اتنے عمل نہیں کر سکی، تو بیوی بنا کے ان کو قرب میں جگہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بس آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ آخرت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ مجھے معاف کر دے اور میری نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے۔ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں